جس طرح آج ہماری زندگی گزر رہی ہے اور جس معاشرے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنی بے چین زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی تو مسلمان کی ایسی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرنا، ایک دوسرے کو محبت دینا، ایک دوسرے کا اچھا تبصرہ کرنا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، ایک دوسرے کے عیب چھپانا، یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں سکھائی۔ مگر جس سوسائٹی میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں فرمائی ہے۔ اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے یا کسی معاشرے میں اچھی طرح زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت دینا چاہیے۔ کسی معاشرے میں لوگ عزت نہیں دیتے، وہ معاشرے میں کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی۔ سورہ حجرات کی وہ آیتیں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے ایک دوسرے کا مذاق مت کرو، ہو سکتا ہے جس کا مذاق کیا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک وہی افضل ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق کیا جا رہا ہے اللہ کی نظر میں وہ افضل اور بہتر ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سوسائٹی میں جینے کا سب سے پہلا اصول یہ بتایا گیا کہ ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ مذاق کس کا کیا جاتا ہے؟ مذاق جب آدمی کرتا ہے دوسرے کا، اس سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ مذاق کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جس کا مذاق کیا جاتا ہے اس کو گرا ہوا یا ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ یہ معاشرے میں جینے کا انداز نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، سامنے والے کو ذلیل سمجھیں، اس سے اچھی سوسائٹی کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ آدمی جو مذاق کر رہا ہے اور تکبر کر کے سوچ کے مذاق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جواب دیا ہے، اے تکبر میں مبتلا ہو کے سامنے والے کو ذلیل کرنے والے، کیا خبر تو خود اللہ کی نظر میں ذلیل ہو۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں، اللہ کی یہاں عزت ایمان پر ملتی ہے، اللہ کی یہاں عزت صفات پر ملتی ہے، اللہ کی یہاں عزت اخلاص پر ملتی ہے، اللہ کی یہاں عزت جذبات پر ملتی ہے۔ کس کا جذبہ اللہ کے یہاں قبول ہے، کس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہے، کس کا اخلاص اللہ کے یہاں قبول ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ تکبر کرنے والے سے یہ پہلی غلطی ہوتی ہے کہ وہ مذاق کرنے والے سے 3 غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی تکبر کی ہوتی، دوسری غلطی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی ہوتی۔ کسی کا ہم مذاق کرتے ہیں، ہمارا دل تو بہل جاتا ہے، مگر ذلت کے ساتھ اگر مذاق کیا جا رہا ہے تو پھر ایک مسلمان کو تکلیف دینے میں بھی شامل۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایذا رسانی اور تکلیف کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک مسلمان کو گیا گزرا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں پسند نہیں کرتا، ہمیں اپنے آپ میں ان چیزوں سے بچانا۔ دوسری چیز قرآن مجید نے بتایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے عیب مت نکالو۔ قرآن مجید کا انداز بیاں بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کے عیب مت نکالو۔ گویا سوسائٹی میں جینے والے اچھی طرح جینا چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے عیب نکالتے مت پھرے۔ کہنا تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے تم عیب مت نکالو، وہ اچھی سوسائٹی نہیں، وہ اچھی گلی محلہ نہیں جو ایک دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا غَيْرَكُمْ بولنا چاہیے کہ تم دوسروں کے عیب نہ نکالو۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے عیب مت نکالو۔ 2 باتیں یہاں بتائی گئی،
پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم کسی کے عیب نکال رہے ہو، اصل میں تم سوچو کہ مسلمان کے عیب نکال رہے ہو۔ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان کا عیب نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کے عیب نکال رہے ہو۔ دوسری توجیہ مفسرین نے یہ بھی کی ہے، تم اپنے آپ کا عیب مت نکالو، معنی یہ کہ اگر تم دوسروں کے عیب نکالو گے، دوسرے تمہارے عیب نکالیں۔ کسی کو ہم نے پست قد کہہ دیا، کسی کو لمبو کہہ دیا، کسی کو اندھا کہہ دیا، یہ قدرتی عیب ہیں۔ کسی کو عیب سے ہم نے چھیڑا، کسی کو عیب سے ہم نے ستایا، کسی کا عیب کا تذکرہ کر کے ہم نے دل دکھایا۔ اللہ رسول کو یہ پسند نہیں۔ اللہ کے رسول کی بیویوں میں ایک بیوی تھی حضرت صفیہ، چھوٹے قد کی تھی۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ حضور کے سامنے ان کا تذکرہ ایسا کیا، یا رسول اللہ وہ تو ایسی ہے، وہ تو پست قد ہے، وہ چھوٹی ہائٹ کی ہیں، ایسے انداز میں بیان کی کہ گویا ایک عیب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسا سینٹنس کہا ہے، اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بیماریاں آج مجھ میں، آپ میں، ہماری سوسائٹی کے ہر فرد میں کتنی پائی جاتی۔ تیسری چیز قرآن مجید نے فرمائی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ برے لقب یعنی برا لقب، برا لیبل دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کو فاسق کہہ دیا، کسی مسلمان کو منافق کہہ دیا، کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا، کسی مسلمان کو چور کہہ دیا، کسی مسلمان کو گدھا کہہ دیا، یہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جس کے ذریعے ہم برے لقب سے کسی کو یاد کر رہے ہیں، اور قرآن ہمیں نصیحت کر رہا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ یہ اچھی بات نہیں کہ مسلمان کو تم منافق کہو، مسلمان کو تم کافر کہو۔ آج کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی منافق کہہ رہا ہے، کوئی فاسق کہہ رہا ہے، کوئی کافر کہہ رہا ہے، کسی کو کسی اور لقب سے بلا رہا ہے۔ کس نے کس کو اتھارٹی دی ہے؟ کون کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہر ایک کا تذکرہ اچھے انداز میں ہی کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول کی بیویوں میں حضرت صفیہ، یہودی مذہب پہلے تھا، مسلمان ہو کر مسلمان ہوئی ہیں، پھر رسول اللہ کی بیوی بنی۔ حج کا سفر تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات، حضرت صفیہ کا اونٹ کمزور ہوا تو حضور نے حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا، زینب ایک اونٹ تم صفیہ کو دے دو۔ جیسے ہی حضور نے حضرت زینب کو کہا کہ ایک اونٹ تم صفیہ کو دے دو، حضرت زینب کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ اس عورت کو جو یہودی تھی یہ جملہ نکلا۔ حضرت صفیہ پہلے سے مذہباً یہودی تھی۔ یاد رکھنے کی بات ہے، کوئی نو مسلم ہے اسے اس کے پرانے مذہب سے نہیں بلایا جا سکتا، اس کو اس برے لقب سے یاد نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، حج کا سفر تھا، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، سفر کے کچھ ایام، اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے بات نہیں کی اور حضرت زینب سے تعلقات قائم نہیں فرمائے۔ گویا حضور نے بتا دیا، کسی کو عیب کے ساتھ بلانا، کسی کو برے لقب سے بلانا یہ اچھی بات نہیں۔ آج عام طور پر ہم ان چیزوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، دے دلا کے معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، ہم اسے اس کا نام ہی چور ڈال دیتے ہیں، چور کے لقب سے پکارتے ہیں۔ کوئی آدمی زنا کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معاملہ اس کے صاف ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کا نام ہی کچھ ایسا رکھ دیتے ہیں وہ یا زانی پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی آدمی کوئی گناہ کرے اور وہ توبہ کر کے معاملہ صاف کر لے، پھر بھی لوگ اس کو اگر اس گناہ سے یاد کر کے تانا دیں، برے لقب سے پکاریں، تو یہ برے لقب سے پکارنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ
حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد کسی کو برے لقب سے پکارنا بری چیز ہے، کہ برے لقب سے پکارنا اچھی چیز نہیں۔ ایمان لانے کے بعد یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ کسی کی طرف گناہ کو منسوب کیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، توبہ کر لو ان گناہوں سے، اگر توبہ نہیں کرو گے ظالم شمار کیے جاؤ۔ اس آیت میں یہ 3 گناہ بتائے۔ مذاق مت کرو کسی کا، کسی کے عیب کو مت تلاش کرو، کسی کو برے لقب سے مت یاد کرو۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان بھی گناہ ہوتے۔ یہ گمان کیا چیز ہے؟ کسی کے بارے میں ہم کچھ خیال کر لیتے ہیں، اس کو گمان کہتے ہیں۔ گمان ایک خیال ہوتا ہے، یقینی چیز نہیں ہوتی۔ عام طور پر ہم ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان کر لیتے ہیں، دیکھا نہیں رہتا، ہم اپنے آپ میں ہمارے خیال پیدا ہوتا ہے یہ آدمی ایسا ہوگا، یہ آدمی ایسا ہوگا۔ کسی کے بارے میں برا گمان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ برا گمان آتا ہے پھر آپ استغفار پڑھ کے اس کو نکال دیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ برا گمان آ جائے پھر آپ اس کو پالیں، پھر زبان پر لائیں، لوگوں کے پاس تذکرہ کریں، پھر وہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس پھیلتا چلا جائے، یہ سارے گناہ ہیں۔ خیال کا اور گمان کا صحیح ہونا ضروری نہیں، عام طور پر وہ غلط ہی ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، کسی کے عیب پر نظر پڑ جائے تو ہم چھپانے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ اس کو بتائیں، عیب کو چھپانے کی کوشش کریں، بتانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر یہ کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے عیب کے پیچھے مت پڑو۔ ایک ہے عیب بیان کرنا اور ایک ہے عیب تلاش کرنا، یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ ایک ہے ایک آدمی عیب تلاش کر رہا، ایک عیب بیان کر رہا، اور ایک عیب کی تلاش میں یہ تنہائی میں کیا کرتا ہے، یہ پیچھے کیا بولتا ہے۔ تو یہ وَلَا تَجَسَّسُوا میں داخل ہے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، جاسوسی کرنے سے اچھی سوسائٹی نہیں بنتی۔ وَلَا تَجَسَّسُوا میں یہی حکم ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ پھر یہ بھی یہ سوسائٹی کی جینے والوں کے لیے حکم ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اس گناہ کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تم پسند نہیں کرتے تو تمہیں چاہیے اپنے بھائی کی غیبت کرنا بھی پسند نہ کرو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور غیبت کے بارے میں ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے برا عمل ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زنا سے کیسے سخت ہوتا ہے؟ زنا بڑی چیز ہے، غیبت ایک کا تذکرہ ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، ایک آدمی کا تذکرہ ایسے انداز سے کیا جا رہا ہے جو اس کو پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ مگر زنا تو بہت بری بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، زنا سے بری چیز غیبت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زنا کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا نہ کرو، اس آدمی نے زنا کر دی، اس آدمی نے اللہ سے معافی مانگی، اس کا گناہ معاف ہو گئے۔ مگر غیبت ایک طرف اللہ کا حق ہے، دوسری طرف بندے کا بھی حق ہے۔ بندے کا حق اس طرح ہے کہ تم نے ایک آدمی کی بے عزتی کی، جب تک وہ آدمی معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ زنا کے بارے میں تم توبہ کرو گے اللہ معاف کرے گا، مگر غیبت کرو گے جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو
تو اللہ کیسے معاف کرے؟ اس حدیث میں سمجھایا اور بتایا گیا ہے کہ سوسائٹی میں جینے اور زندگی گزارنے کے لیے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان برائیوں سے ڈرو، توبہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ساتویں اور آخری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوسائٹی میں آپس میں جینے کے لیے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو برابر زندگی گزارنا چاہیے۔ کسی کو اللہ نے بڑے خاندان میں، کسی کو چھوٹے خاندان میں پیدا کیا۔ یہ نسبتیں ایک جزوی طور پر فضیلت کی چیز ہے، ہمیشہ فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ ایک ہاشمی ہے، ایک انصاری ہے، ایک صدیقی ہے، ایک فاروقی ہے، ایک عثمانی ہے، ایک علوی ہے، ایک شیخ ہے۔ بھائی یہ سب اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ خاندان میں پیدا کیا، مگر سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنائے، پھر تمہاری ذاتیں بنائے۔ کیوں؟ لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے۔ مگر اسی آیت میں ایک جز میں یہ بتایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاشمی بننے سے فضیلت نہیں بنتی، شیخ خاندان میں پیدا ہونے سے فضیلت نہیں بنتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت والا نہیں۔ یہ 7 باتیں جو اس وقت بتائی گئی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں عمل کرنے کی ہیں، ایک ایک چیز پر غور کرنے کی ہیں۔ آج ان 7 باتوں سے ہمارا سماج خالی، ہماری سوسائٹی خالی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج سماج ایک جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ اور اگر ان صفات کو ہم پیدا کریں گے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کو عزت دینے والے بنیں گے، ایک دوسرے کا اچھا تبصرہ تذکرہ کرنے والے بنیں گے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی گئی کہ عمل کی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ عرض کیا جا رہا ہے، جب بیان ہو تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ 22 سال سے میں اس مسجد میں بیان کر رہا ہوں، کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ جب دین کی باتیں کہی جا رہی ہیں تو پھر انفرادی کوئی عمل نہ ہو۔ ایک انفرادی آپ کا عمل ہے، ایک اجتماعی مسلمانوں کا عمل ہے۔ اجتماعی عمل میں مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہنا۔ ایک بھائی صاحب نماز پڑھ رہے، سارے ساتھی اس طرف دیکھ رہے، کیا مطلب؟ اجتماعی اعمال میں خلل اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ پڑھیے اللہ کے رسول کی زندگی، حضور نے کیا سنایا؟ جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے؟ کیا وجہ ہے؟ جب نماز کھڑی ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی عمل کا وقت آ گیا، پھر انفرادی کوئی عمل نہیں۔ اسی لیے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہماری مسجدیں ہیں، یہ ان مسجدوں میں 2 بھاگ بنائے جاتے ہیں، ایک مسجد کا اندر کا حصہ اور ایک باہر کا حصہ۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ مسجد کے 2 حصے کیوں بنائے جاتے؟ انہی احادیث پر عمل کرنے کی وجہ سے فقہائے اسلام نے اس کی تعلیم دی کہ اگر کوئی آدمی ظہر کی سنت پڑھ رہا ہے، سنیں اس مسئلے کو، اور ظہر کی فرض نماز کا شروع ہو جائے اور آپ 4 رکعت کی نیت باندھیں، 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے بھی ہوئے ہیں اور نماز شروع ہوئی، حکم یہ ہے آپ کو آپ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اگر آپ نے تیسری رکعت کا سجدہ کیا ہے
پھر آپ چوتھی رکعت پکڑ کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بارے میں فقہاء اسلام نے لکھا کہ فجر کی جماعت جب کھڑی ہو جائے یا کھڑی ہونے والی ہو، مسجد کے اندر کے حصے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، انہی حدیثوں کی وجہ سے۔ صحن مسجد میں پڑھی جائے، وہ صحن مسجد کے اندر گویا نہیں ہے، گویا اجتماعی عمل ایک جگہ چل رہا ہے، اور وہ صحن مسجد ہے، وہ باہر کا حصہ ہے۔ چلو بھائی باہر یہ کیوں حکم دیا ہے؟ صرف ایک سنت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں پڑھی اور جن سنتوں کی تاکید فرمائی، ان میں سب سے زیادہ فجر کی سنت کے بارے میں تاکید کی، اس لیے مجبوراً مسجدوں میں صحن مسجد بنائے جاتے ہیں۔ یہ اسی کانسیپٹ کی وجہ سے کہ اجتماعی عمل مسلمان جب کرنے لگ جائیں، انفرادی عمل کوئی نہ کرے۔ پیچھے ایک صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہیے، کوئی گمراہ نہیں ہے۔ فاسق کہہ کے، منافق کہہ کے، کافر کہہ کے ہم نے امت کو بہت دور کیا ہے۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، امت کو قریب لائیے۔ یہ فرقہ بازی، یہ تانے اور یہ مسلمانوں کے اندر مسلک بازی، یہ سب چھوڑ دیجئے۔ اللہ آپ کا مسلک نہیں پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا ہاتھ اوپر باندھتے تھے کہ نیچے باندھتے تھے۔ کبھی قرآن میں حدیث میں پڑھا ہے آپ کو کہ مرنے کے بعد آپ کو پوچھا جائے گا آپ رفع دین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ رسول اللہ ہاتھ اوپر بھی باندھتے تھے اور نیچے بھی باندھتے تھے، رفع دین کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کرتے تھے۔ آج ہم نے مسلکوں کو اجتماعیت کے توڑنے کا ایک ذریعہ بنا، اس لیے خدا کا ہاتھ جوڑ کر کے ہم خدا کے گھر میں بیٹھ کے آپ سے کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ سیاسی مسائل میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، سیاسی مسائل میں بھی مسلمان متحد ہو جائیں، فقہی مسائل میں بھی مسلمان متحد ہو جائیں، تب جا کر انشاءاللہ اس بھارت میں کچھ مسلمانوں کو عزت مل سکے۔ اگر سیاسی طور پر فقہی مسائل میں ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، اللہ بھی ہمیں عزت نہیں دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔